آج 20 مئی کو پوری دنیا میں شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنی بی ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری شیر زمان محمد۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے اپنے شروعات میں کہا کہ یہ مکھیوں کا عالمی دن ہے، تو یہ پاکستان میں ہم مناتے ہیں، تو ہمارا یہ 7واں سال ہے کہ اس دن کو ہم مناتے ہیں۔ اور اس دن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ شہد کی چھوٹی مکھی جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے فصلوں کے لیے، ہمارے پھلوں کے لیے اس کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ اس کی جو پولینیشن ہے اس کی وجہ سے فصلوں میں 30% اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں شہد کی مکھیوں کے حوالے سے لوگوں میں بیداری بالکل کم ہے، اور ہم چاہتے ہیں ایسوسی ایشن آل پاکستان بی کیپر ایکسپورٹر ہنی ٹریڈ ایسوسی ایشن کی یہ مطلب کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اس چھوٹی سی مکھی کا جو ہے اس کی قدر کریں اور اس کی نسل کو ختم ہونے سے بچائیں، کیونکہ پاکستان میں مطلب کہ کافی مشکلات ہیں اس روزگار میں، اور اس میں مین جو وجہ ہے وہ ہے جنگلات کی کٹائی۔ جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ پاکستان میں بے دریغ جاری ہے۔ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو شروع ہوا تھا وہ بھی رک گیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اسی طرح کے پروجیکٹ شروع کرے جس میں وہ پل یا وہ پودے لگائیں یا وہ درخت لگائیں جس میں شہد کی مکھیوں کے لیے فائدہ ہو۔ مثلا ہمارے ایریا میں خیبر پختونخوا میں جو ہے ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پہ بیری، پلائی، شیشم، اس کے جنگلات اور اس کے پودے لگائے جائیں، کیونکہ یہ پودے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پانی بالکل کم استعمال کرتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقوں کا لوکل پودا ہے، لوکل درخت ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم جنگلات کو روکنے میں ناکام ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 2040 میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کا گرم ترین ملکوں میں آ جائے گا، اور جب ان کی جو ٹیمپریچر ہے وہ حد سے بڑھ جائے گی تو مکھیوں کی جس طرح 2-3 قسم کی مکھیاں ہمارے سے اب یہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو یورپین بیز آئی ہے اس ملک میں وہ بھی اس ملک سے ختم ہو جائے اور شہد کا جو کاروبار ہے وہ اپنی اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس طرح لوگ پیسٹیسائڈ جو فصلوں پہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے، ماحولیاتی پولوشن ہے، اس کو بھی کسی طریقے سے جو کارخانوں کی دھوئیں ہیں، جو کارخانوں کے بقایا جات ہیں، وہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے جنگلات کی کٹائی میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ہے ٹوبیکو کمپنی کا۔ ٹوبیکو جو ہے، تمباکو میں ہمارے جو درخت ہیں بیری کے، پلائی کے، وہ اس کو کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس سے تمباکو کو جو ہے نا پکایا جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جس طرح بٹا خشت ہے، جو اینٹوں والی جو فیکٹریاں ہیں، اس کو بھی جو ہے لکڑی کا زیادہ مقدار جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو روکنا ہے، اگر یہ نہ روکے گئے تو یہ روزگار جو ہے بالکل کمزور نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا۔ شیر زمان صاحب یہ بتائیے کہ پورے پاکستان میں شہد کی مکھیوں کی کتنی قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں؟ پاکستان میں 4 قسم کی مکھیاں پائی جاتی ہے۔ ایک جو ہے لوکل مکھی ہے، بڑی مکھی جس کو ڈارسیٹا بولتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اس کو یورپین بیز ایپس میلیفرا بولتے ہیں۔ تیسرا جو ہے سرانا ہے جو سواتی مکھی ہے لوکل، اور چوتھا جو ہے اس کو ایپس فلوریا کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی مکھیاں پاکستان میں پائی جاتی ہے، لیکن 2 قسم کی مکھیاں جو ہے بلکہ وہ تو ہم خیبر پختونخوا سے تو تقریباً وہ ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح ڈارسیٹا ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو وہ درختوں میں اپنی جو چھتے تھے وہ بناتے تھے، وہ ابھی بالکل نہیں ہے۔ دوسرا جو سواتی مکھی ہے وہ میرے خیال سے چترال اور اس ایریا میں کچھ نہ کچھ باقی ہے، باقی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہے کہ جنگلات اور فصلوں پہ بے دریغ کٹائی، یہ 2 چیزیں جو ہے اس کے ختم ہونے میں مطلب کہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ میرا نام شیخ گل بادشاہ ہے اور میں آل پاکستان بی کیپر ایکسپورٹر اینڈ ٹریڈر ہنی ایسوسی ایشن کا سینئر نائب صدر ہوں، اور چیمبر آف کامرس خیبر پختونخوا میں ہنی اسٹینڈنگ کمیٹی کا وائس چیئرمین ہوں۔ آج 20 مئی کا دن ہے، اور 20 مئی کا دن جو ہے وہ ساری دنیا میں شہد کی مکھیوں کا عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ہماری انٹرنیشنل ہنی مارکیٹ جو ہے یہ پاکستان کا شہد کا سب سے بڑی منڈی ہے۔ یہاں بھی ہم نے 20 مئی کے متعلقہ پروگرام ارینج کی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اس دن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری یہ شہد کی مکھی کا جو چھوٹا سا کیڑا ہے یہ انسانیت کے لیے کتنا جد و جہد کرتا ہے، اور متبادل کے طور پر انسان اس کو کیا دیتا ہے۔
इंसान जो है वो हमारे जंगलातों को काटते हैं। इसके अलावा जो है फसलों पे पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, माहौलियाती आलूदगी की वजह से हमारी शहद का जो मक्खी हैं इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इस दिन का बुनियादी मकसद यही है कि शहद के मक्खियों को हम किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं कि शहद के मक्खियों को तरक्की देने के लिए, इस कीड़ी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइए हम सब लोग मिलकर इस शहद के मक्खी को तहफ़्फ़ुज़ दें, जंगलात लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट जो है, हम इस वक्त हनी से सालाना पाकिस्तान में 30 से लेकर 35,000 शहद टन जो है वो हासिल करते हैं। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है, आज हमें इंतहाई अफसोस हो रहा है कि सारी दुनिया में शहद की मक्खी का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी तौर पर न खैबर पख्तूनख्वा में और न पाकिस्तान के किसी और सूबे में इस दिन को मनाया जा रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही मुतालिबा करते हैं कि 20 मई का दिन जो है वो पाकिस्तान में आलमी सतह पर मनाने के लिए इसका बंदोबस्त किया जाए, और साथ ही साथ मुल्क में हनी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो था उसको जारी रखने के लिए मुल्क में बी फ्लोरा का नर्सरी लगाया जाए और इस कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम की जाए। हमारी हनी का जो कारोबार है, इस कारोबार से तकरीबन 16 लाख लोग वाबस्ता है पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त हमारा ये कारोबार जो है वो इंतहाई नीचे सतह पे आ गया है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे पास जो अफ़गानिस्तान की मंडी थी, हम यहाँ पे सालाना जो है वो हज़ारों टन शहद जो है अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे गवर्नमेंट ने जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जितने भी तिजारती रास्ते थे, ख़ास कर नावापास, गोसलई और इस तरह खरलाची तक जितनी भी रास्ते हैं उन्होंने बंद की है। तो बराए मेहरबानी हमारा गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इस मुल्क की इकानमी को बचाने के लिए, इस मुल्क को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ जितनी भी तिजारती रास्ते हैं वो पूरी तौर पर खोल दिया जाए। हमारी इस इंडस्ट्री में तकरीबन 60% जो है वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ लोग हैं, लेकिन आज उनको वीज़े नहीं मिल रहे, वो यहाँ से चले गई, तो अब उसको दोबारा आने के लिए वहाँ पे वीज़े नहीं दी जाती, उनको तिजारती वीज़े दी जाएँ। और साथ ही साथ जिस तरह ताजरों को जो मराद दी जाते हैं, हमारी इस इंडस्ट्री में जितनी भी अफ़गानी लोग हैं उनको भी ताजरों की जो ताजर है जिसको जितना भी मराद देते हैं उसको भी वही मराद दिया जाए। दोस्ता सो दे वहादत ډیر शुक्रगुजार یم چې تاسو زمونږ نه د 20 مئی د پروګرام لرالی او زمونږ نه مطلب تاسو کوي چې سوای ان شاء الله موږ بل پیغام درکو، تاسو باندې پوښتنه کوي او موږ تاسو نه مشکلات تیا برته ویو نو تاسو اوس زمونږ د 20 مئی په پروګرام کې تاسو ډیر شکریا ادا کوم. بل دا خبره ده چې موږ د موجوده حکومت نه 20 مئی پروګرام کو موږ دوی ډیر اشتهارات هم لګو ورته کو، خو زمونږ تر اوسه پورې دوی تاسو نه کو په علاقو کې زمونږ مچۍ وسوځېدلې، چا تاسو نه کو، سیلابونو زمونږ مچۍ خراب کړه، چا تاسو نه کو، یو ځای نه شفټینګ کېږي بل ځای ته، هغې کې چا تاسو نه کو. بهرحال موږ تاسو ته دا یو زمونږ دا پیغام ورسوئ دی بره افسرانو ته، گورنر صاحب سره موږ میلاو شوي وو، اس قسم ته موږ ته ریلیف میلاو نه شو. نو موږ دا ویو چې یاره زمونږ یو ځای نه بل ځای ته شفټینګ کېږي چې نیمه ګنټه زمونږ مچۍ ودرېږي نو پکې 15 پیټۍ مري. نو زه دا وایم چې یاره زمونږ د حکومت تپوس وکړي، زمونږ سره د حکومت مرسته وکړي. زمونږ اوس ته بیرې د پلوسې سیزن دی، ځای په ځای د پلوسې کټۍ کېږي، څوک تپوس نه کوي، دونه ونې ووالې شولې ځای په ځای. موږ دا بار ویو دوی ته چې په دې لږه پابندي ولګوئ، په کرک کې د 44 لګولې د هغې خلاف هم خلک وایي. موږ وایو چې څنګه په دیار باندې پابندي را ده چې د دې ډاکسن یو څو ځل مزدیر جرمانه شي، بیا به انشاءالله داسې خبره نه کېږي. خو دوی موږ سره هېڅ قسم ته مرسته نه کوي چې څونه تاوانونه زموږ شوي دي اوسه پورې زموږ حکومت تپوس نه دی کړی. نو په دغه حالات کې موږ لګیو. نوم فرمان الله ده، د جی ټی روډ پر نفارم کې زه د شهد کاروبار کوم. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده
چې زمونږ څومره د شهد کاروبار سره وابسته خلک دي، خصوصا فارمونو والا چې کوم دي، د دې د خیال ساتلی شي دوی ته د کم از کم حکومت پروټیکشن ورکړي چې دوی فارمونه یو ځای نه بل ځای ته لوټ کوي یا د دوی فارمونو د کوم ځای کې نقصان رسی، هغه د کټایي په شکل کې جنګلات کټایي. ځکه دا نن ورځ چې کوم دی دا ورلډ وایډ چې کوم دی لمانځل کېږي 20 مئی که نه 20 مئی، نو مونږ حکومت ته دا وایو چې مونږ ته د کم از کم چې کوم ایکسپورټ فیسیلیټیز دی هغه د مونږ ته راکړی شي، او مونږ ته د په دنیا کې نور ملکونو کې د مونږ ته مارکیټ وکتلی شي چې مونږ په اسانه باندې ویزې اخلو او هغه ملکونو ته ځو، او دا بزنس په کار دی چې مونږ نور هم کولاو کړو. او زمونږ د پاکستان شهد چې کوم دی دا په ډېر غټ مقدار کې الحمدلله کېږي، نو چې د دې څومره خیال وساتلی شي همدومره به ملک ته زر مبادله راځي، او د ملک او زمونږ د پښتنو چې څومره نور پنجاب خلک دي ملګري دي یا نور صوبو والا چې کوم دي ټولو ته به ښه فایدې رسېږي. نو حکومت نه دا خواست دی چې کم از کم زمونږ دم پکې څه ناڅه خیال وساتلی شي. میرا نام محمد یونس ہے اور میں پرنسپل ریسرچ آفیسر ARI ترناب اور پروجیکٹ ڈائریکٹر خیبر پختونخوا ہنی ہوں. تو یہاں پہ جو ہے 20 مئی ہر سال منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور اس کی اہمیت یہ بالکل شہد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، شہد کی مکھیوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. تو شہد کی مکھی کا میں آپ کو بتاؤں تقریباً 80% ہماری جو پولینیشن اس کو ہم کہتے ہیں فروٹس میں، ہمارے سبزیوں میں، ہمارے کرافٹس میں جو ہوتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کا ہمارے اس واقع کا اور اس ڈے کے منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے عوام میں جتنے بھی ہے وہ فارمرز ہے، وہ بی کیپر ہے، وہ ٹریڈرز ہے، عام آدمی ہے، لوگ ہیں، تو اس میں یہ آگاہی پیدا ہو جائے کہ ان مکھیوں کی اہمیت کو ہم اجاگر کر سکیں اور لوگ ان کی قدر کو جان سکیں کہ یہ کتنا ہمارے ماحول میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے. یعنی اگر بیج ہو تو لائف ہے، فوڈ ہے، خوراک ہے، اگر بیج نہیں ہو تو فوڈ بھی نہیں ہے اور پھر لائف بھی نہیں ہے. تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ میں جتنا بھی اس پہ بیان کروں تو کم ہے. تو اس کو دن کو منانے کے حوالے سے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر سال اسی طرح سے منایا جائے. اور ہم چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری صوبائی حکومت کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بھی اس کو بہت سیریس لیا ہے، اس کو ہنی بی کیپنگ کے انڈسٹری کو. ہم ایک ہنی بی کی ایک لیب یہاں پہ بنا رہے ہیں تاکہ کوالٹی اسٹینڈرڈ اور کوالٹی ہنی یہاں پہ پیدا ہوں اور اس کی سرٹیفکیشن ہو، اور پھر ہمارا ایکسپورٹ بڑھے. یعنی ہنی یہاں سے باہر ملکوں کو بھی ہم بھیجیں. یہاں صرف گلف اسٹیٹ کو ہم بھیجتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور بھی جگہوں کو اس کو وہ ایکسپورٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ یہاں پہ آ سکے. آپ کو بتایا کہ شہد کی مکھیوں کے حوالے سے ہماری صوبائی حکومت بہت پہلے سے اس پہ الرٹ ہے. تقریباً 79-80 سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں جتنی بھی بیماری آ رہی ہے اس پہ ریسرچ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے یعنی ریسرچ کر رہے ہیں اور جو بیماریاں ہیں اس کے لیے روک تھام کے لیے مختلف تجاویز فارمرز کو دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لیب کا جو میں نے آپ کو کہا ہے کوالٹی اسٹینڈرڈ ہنی کی لیب بنا رہے ہیں. تیسری بات میں نے کہی کہ ہمارا بلین ٹری سونامی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے KP میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا، وہ ان کو بھی الرٹ کیا گیا ہے اور وہ بیر کے درخت اس میں لگائیں گے. جہاں پر بیر کی درخت کی ضرورت، جہاں پر پلائی کی درخت کی ضرورت تو وہ انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے تاکہ یہ درخت اور فلورا میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے اور جو ہنی کا ہمارا ٹارگٹ ہے یہاں کا وہ زیادہ سے زیادہ اچیو ہو اور ایکسپورٹ ہو سکے. تازہ مثال دے دو، ہمارا جو ایگریکلچر منسٹر ہے وہ بھی کرک سے ان کا تعلق ہے. ہمارا صوبائی حکومت اس میں بہت زیادہ ہے، اس کو سیریس لیا ہے. تو ابھی 10 دن پہلے کرک چونکہ ہمارا ہب ہے بیر کا، بیر کے درخت وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور ہمارا ایکسپورٹڈ بیر ہنی وہیں سے وہ آ رہا ہے جو مارکیٹ میں آ رہا ہے بیر کا ہنی. تو اس کے لیے دفعہ 144 ابھی وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے لگائے اور انشاءاللہ اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اور بھی اس میں جتنی بھی گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی اقدامات ہو اس کے بھلائی کے لیے اور شہد کی مکھی کو یعنی سیو کرنے کے لیے اور شہد کی پیداوار کو بڑھانے کے تو صوبائی حکومت اس میں دلچسپی لے رہی انشاءاللہ کرے گی. نام ڈاکٹر عطا اللہ خان ہے. میں سینئر ڈائریکٹر ہوں ہنی بی ریسرچ انسٹیٹیوٹ NARC PRC اسلام آباد. آج میں یہاں پشاور میں آیا ہوں. یہ میرا فرسٹ وزٹ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے فارمر ہیں اور یہ جو ایکسپورٹر ہیں ان کا جو اندر جو جذبہ ہے وہ یقیناً ہمارے جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں بڑی اس میں طاقت ملی ہے.
اور ان کے جو مطالبات ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس پہ گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹ کو، وفاق کو مل کے اس کے اوپر باقاعدہ کام کرنا چاہیے۔ یہ 20 مئی کا دن جو ہے یہ دنیا اس کو منا رہی ہے۔ مکھی صرف شہد نہیں بلکہ ہماری جو کراپ پروڈکشن ہے اس کو بڑھاتی ہے۔ یہ جو پولینیشن کا عمل ہے اس میں بہت اس کا اہم رول ہے۔ 30 سے 35% جو ہماری ییلڈ بڑھتی ہے وہ انہی دوستوں کی وجہ سے بنتی ہے۔ تو اس بی کی اہمیت کو ہمیں اجاگر کرنا ہے، اس کو کیسے بچایا جائے، اس کو کیسے آگے، اس انڈسٹری کو کیسے آگے لیا جائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اس شہد کی مکھی جو ہے یہ اس سوچنے والوں کے لیے اس کے اندر ایک پوری سائنس رکھی گئی ہے۔ تو بی کا جو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ بناتی اور وہ ضائع ہے، ہر چیز اس کی کام، موم سے لے کے پروپیلس سے لے کے شہد سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ ہمارے انسان کے لیے صحت مند ہے۔ اور یہ جو ہماری مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ ہماری شہد جا رہی ہے گلف سے اب USA تک جا رہی ہے، تو وہ اس کو ہم نے نہ صرف مینٹین کرنا ہے بلکہ اس کو بڑھانا ہے۔ اس کے لیے ان کے جو پروسیسنگ پلانٹس ہیں، یہاں کا جو ہنی پروڈیوس ہوتا ہے اس کو پروسیس اچھے طریقے سے کر کے انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا کے مارکیٹ کرنا ہے۔ دوسرا، یہ جو انہوں نے مارکیٹ ڈیولپ کی ہے پشاور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اتنی صاف ستھری اور فوڈ گریڈ میٹیریل کے اندر ان کی پیکنگ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے دنیا کے جو انٹرنیشنل لیول کی پیکنگ ہے اس کو اڈاپٹ بھی نہ کیا ہے بلکہ اس لیول بنا کے اب ملک کو باہر سے فارن ایکسچینج بھی کما رہے ہیں۔ تو حکومتوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور جو درختوں کی کٹائی ہے وہ صرف بیز کے لیے نہیں مگر ہماری گلوبل جو کلائمیٹ چینج ہے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کو بھی ہم کور کریں اور وہ پلانٹس لگائیں، یہاں ان کو بچائیں بھی، سے نئے پلانٹ وہ لگائیں جو مکھی کے لیے زیادہ پسندیدہ ہوں، جس سے ہمیں پودے بھی مل جائیں، سایہ بھی مل جائے، کلائمیٹ چینج مل جائے اور ہماری جو شہد کی پیداوار ہے وہ بڑھ جائے۔